اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویدوں اور قرآن کی تعلیمات۔ اللہ قرآن پاک میں مرقوم ہے، یہ سورہ یعنی آیت الکرسی کا ترجمہ ہے۔ یہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ، خود قائم رکھنے والا ہے، اس پر نہ اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کی سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں، اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255۔ اپنشدوں میں آیا ہے، ایکم برہم دوتیہ ناستی نیہا ناستی کنچن، یعنی وہ ایشور خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، یہاں تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، یعنی دنیا کی ہستی جب تک خدا کی قدرت سنبھال رہی ہے تب تک ہی ہے، اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو دنیا کا وجود ہی نہ رہے گا۔ نمبر 2، جس کو کوئی بھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو آنکھ سے اپنے امور کو دیکھتا ہے تو اسی کو برہم جان۔ یہ کنوپنشد سام وید میں یہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم میں اس طرح کا ارشاد ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ رگ وید میں بھی کہا گیا ہے، اے پرکاشک پرمیشور، ہمیں سندر راستے پر لے چلو۔ قرآن کریم میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو اے محمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کی پناہ میں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پرمیشور یعنی خدا ایک ہے، تمام حیوانات پر محیط، تمام افعال کا مالک، سب سے اعلیٰ، ہر چیز پر گواہ، ہر بات کا جاننے والا، وہ صفات سے منزہ ہے، مطلب بری صفات سے منزہ ہے۔ اللہ حق ہے۔ سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 62۔ ویدانت میں کہا گیا ہے، ستیم برہم، یعنی برہم رحمان حق ہے۔ قرآن کریم میں ہے، فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ گیتا میں بھی کہا گیا ہے، وشنوتو مکھم، یعنی اس کے منہ سب طرف ہے۔ ویدوں، گیتا اور سمرتیوں میں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ وید پرانی کتابیں ہیں۔ گیتا کہا جاتا ہے کہ ویدوں، پرانوں اور دوسری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ سمرتی، یہ جس طرح ہمارے یہاں فقہ ہے نا، علم الکلام فقہ ہے، اسی طرح ان کے یہاں سمرتی ہوتی ہے، جس کے اندر یہ مذہبی طور پر قانون کی بات کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے یہاں فقہ میں ہر طرح کا موضوع ہوتا ہے، زندگی کا ہر موضوع ہوتا ہے، اسی طرح اس میں سمرتی میں بھی ہر موضوع پر بات کی گئی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں عجیب عجیب باتیں لکھ رکھی ہیں۔ جی، سمرتیوں میں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اور اپنی کی ہوئی برائیوں کی معافی کے لیے بھی اس خدا سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ کہو میں تو صرف تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو تم سیدھے اسی کی طرف منہ کرو اور اسی سے استغفار بھی مانگو۔ ویدوں میں رب العالمین کا کلام ایشور وانی پر ایمان نہ رکھنا اور اس کے احکام کا نہ ماننا ناستکتا کہلاتا ہے۔ ناستکتا کے معنی انکار کرنا ہے۔ قرآن میں بھی کافر لفظ انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ کفر کے معنی انکار کرنا یا بھلا دینا کے ہیں۔ اللہ کو یا پیغمبروں کو نہ ماننے والوں کا قول ہے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، جو تم کہتے ہو ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، یعنی کافر ہیں۔ نمبر 9، مسلمان کے معنی ہے اللہ کا فرما بردار۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے کلام پر اور نبیوں پر جو ایمان لایا وہ مسلمان ہے۔ بالکل اس معنی کے مماثل سنسکرت ادب میں آستک لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ آستک کے معنی ایشور یعنی خدا، ایشور وانی یعنی کلام خدا اور سچے لوگوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سنسکرت ادب میں رشیوں کے کلام کو آگم پرمان یعنی منقولی شہادت مانا گیا ہے۔ اسی طرح اسلامی ادب میں پیغمبروں کا کلام منقولی شہادت مانا گیا ہے۔ کافر کی ضد مسلمان ہے اور ناستک کی ضد آستک ہے۔ کوئی مسلمان کافر سے بات نہیں کرنا چاہے گا اور نہ آستک ناستک سے بات کرے گا۔ بھارت میں 75% آستک اور 25% ناستک ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقے میں ناستکوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ باقی رہا لفظ ہندو۔ یہ لفظ بالکل نیا ہے۔ قدیم بھارتیہ مذہب کو آریہ دھرم کہا جاتا تھا یا سناتن دھرم کہا جاتا تھا۔ سناتن کے معنی ہے قدیم۔ فارسی اور ایرانی یا یونانی میں ویدک سنسکرت کا سین ہا سے بدل کر لفظ ہند بنا دیا گیا۔ سندھ ہے نا، دریائے سندھ، تو سندھ کے سین کو ہا کر کے ہند کر دیا اور استھان کو استان کر دیا۔ اس طرح ہندوستان اور یہاں کے باشندوں کو ہندو کہنے لگے۔ یہ جو دریائے سندھ ہے اس کے اس پار رہنے والے لوگوں کو ہندو اور دریائے سندھ سے ادھر پورے ایریا کو ہندوستان۔ جی، انہی لوگوں کی قربت سے سنسکرت ادب سے ناواقف بھی ہندو اور ہندوستان تلفظ کرنے لگے۔ پھر مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی بھارت کو ہندوستان اور بھارتیوں کو ہندو کہا جانے لگا۔ بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں لفظ ہند میں اپنی زبان کی خصوصیت کے سبب ہند کے ایچ کو حذف کر کے انڈ اور پھر اس میں ظرف مکان آئی اے لگا کر انڈیا لفظ بنایا۔ لہٰذا انڈیا کے باشندے انڈین کہے جانے لگے۔ چنانچہ بھارتیہ، ہندو اور انڈین ان الفاظ کے ایک ہی معنی ہے، بھارت، ہندوستان یا انڈیا کا باشندہ۔ اگر کوئی بھارت، ہندوستان اور انڈیا کو ہم معنی نہ جانے تو اس کی یہ کوتاہی علمی ہے۔ بھارت کے باشندوں میں عیسائی، مسلمان، دراوڑ، کولی، بھیل، پارسی، سنتھالی وغیرہ سبھی ہندو، ہندی، انڈین یا ہندوستانی یا بھارتی ہیں۔ یہ علم لسانیات سے ثابت ہے۔ ہندو دھرم، انڈین دھرم، سناتن دھرم یا آریہ دھرم میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف زبان کا ہے۔ تتمہ، یہاں سے اپنی بات کو پوری کر کے یہ کتاب بھی پورا کریں گے۔ نہ صرف میں بلکہ تمام تعلیم یافتہ طبقے غیر جانبدار ہو کر تمام قوموں کے اتحاد کی غرض سے اس تحقیقی کتاب کو مقبول کر کے مستقبل میں ملک و قوم کی زندگی کو ضرور امن پسند بنائیں گے۔ بھارتیہ یعنی اہل ہنود جس کلکی کو اوتار مانتے ہیں، مسلمان اسی کلکی کے پیروکار ہیں۔
کلکی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ بڑی بھلائی کریں گے، یعنی نجات دلائیں گے۔ اس جذبے کے تحت سب بھارتی کلکی پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی آخری اوتار ہیں جو شہسوار اور شمشیر بردار ہیں۔ اب آگے جو زمانہ آ رہا ہے وہ گھوڑوں اور شمشیروں کے دور سے کافی دور ہوتا جا رہا ہے۔ بھارتیہ مطلب اہل ہنود مسلمانوں کو غیر نہ سمجھے، کیونکہ وہ بھارتیوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کرنے والے ثابت ہوں گے۔ اسلام اور مسلمان عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی اور مسلمان کے معنی ہے آستک۔ جو لوگ مذہب کے اندھے پیروکار ہو کر اپنے سناتن دھرم مطلب قدیم مذہب کو محدود بنا لیتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو نہ سمجھتے ہوئے باہم فساد کرتے ہیں، وہ خدائی حکومت میں آگ سے تپائے جائیں گے۔ میں نے اپنے اس تحقیق نامہ کو کسی کی جانبداری سے نہیں لکھا ہے، بلکہ قلوب کا حال جاننے والے اللہ کا مجھے حکم ملا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے معنی فسادات جو کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کی دہائی دے کر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ نصیحت کرنا واعظ کا کام ہے، عمل کروانا واعظ کی ذمہ نہیں بلکہ اللہ کی ذمہ ہے۔ ایک انسان کیا کسی سے کچھ کرائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن احمد کی بابت پیش گوئی کی ہے اور وید ویاس رشی نے مستقبل کی رودات کی صورت میں جن کلکی کا ذکر کیا ہے، ان کی گواہی دینا میرا فرض عین ہے۔ عیسائی کلکی کو مانے یا نہ مانے، مگر اہل ہنود تو انہیں ضرور مانیں گے۔ کلکی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون میں جو جدید مطابقت فراہم ہوئی، اس سے میں متعجب ہوں، اور اس بات پر کہ جن کلکی کے انتظار میں بھارتیہ بیٹھے ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دونوں کی مطابقت میں اگر کہیں کوئی مسئلہ مانے آ جائے تو اسے درمیان سے ہٹا کر دور کرنے والی چیز سمجھ لینا چاہیے، یا ہری کتھا اننت کے قول سے مرور زمانہ کا تخلیق شدہ فرق مذہب کے بنیادی اصول تقریباً ایک ہی ہے، لیکن کوتاہ فہم لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کچھ زمانہ پہلے ویدک مذہب میں آمیزش شدہ برائیوں کے اخراج کرنے والے گوتم بدھ جی کے ہدایت کردہ بدھ مذہب اور اس کے پیرووں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا اور ویدک مذہب سے الگ مذہب ہے۔ لیکن پرانوں کے 24 اوتاروں کے بیان میں جب یہ پڑھا گیا کہ بدھ جی 23واں اوتار ہے، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ مذہب بھی اپنا ہی ہے اور بدھ جی بھی اوتار ہی ہیں۔ تب ویدکوں اور بدھوں کا اختلاف ختم ہوا، اور اب بدھی بھی ویدک مذہب کے پیروکار سمجھے جانے لگے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہدایت کردہ سناتن دھرم یعنی قدیم مذہب مطلب اسلام اور ان کے متبعین کو دیکھنے پر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو ویدک مذہب کے خلاف مذہب ہے، مگر بھاگوت پران میں 24 اوتاروں کے بیان میں جب میں نے کلکی کو دیکھا اور 12ویں اسکند میں ان سے ہونے والے واقعات کی رودات کو پڑھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں مکمل یکسانیت پائی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا بڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے عروج سے تو اپنا ویدک مذہب ہی قوی ہوتا ہے۔ اب نہ صحیح مگر جب اس بات کا علم سب کو ہو جائے گا، تب مسلمانوں کا دین اسلام یا آستکوں کا خدا کی فرما برداری کا مذہب بھارت میں جاری شدہ ویشنو شاکت، جین اور بدھ مذہب کی مانند سبھی لوگوں میں مقبول شدہ ہوگا، اور اہل ہنود اور مسلمانوں کے طبقے مل کر ایک بہت بڑا معاشرہ بنے گا۔ لاٹھیوں کی ضربوں سے مذہب نہیں پھیلتا، بلکہ جب اللہ کے فضل سے لوگوں کو دین حق کا علم ہو جاتا ہے تو خود ہی اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ علماء دین کا فرض ہے کہ وہ دین کے اصولوں سے لوگوں کو واقف کرائیں، عقیدت پیدا ہونے پر عمل کریں گے۔ فساد کرنے سے کوئی کیوں مانے گا؟ اللہ کی دین کے مبلغین کو امن و اطمینان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ دین کا تعلق وضع قطع سے نہیں ہے اور نہ داڑھی یا چوٹی کے رکھنے سے ہے،
یہ تو جسم کے مصنوعی نمائش ہے۔ دین کا تعلق قلب کے تفکرات سے ہے، جس سے سفر حیات بہترین انداز سے کامیاب ہو۔ مطلب ایمان کا تعلق دل سے ہے، باقی پھر اعمال ہیں۔ ہر ایک ہندو، بھارتیہ یا انڈین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہی لوگ ہندو نہیں ہیں، بلکہ یہاں کے باشندگان مسلمان اور عیسائی بھی ہندو ہیں، کیونکہ لفظ ہندو کے معنی ہندوستان میں رہنے والا کے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا اپنی ہندوؤں سے، اب مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں سے بھی میری یہ استدعا ہے کہ ہندو اور ہندوستان یہ الفاظ انہی کی دین ہیں جن کا تذکرہ ہم پیشتر کر چکے ہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے آپ کو ہندو کہنے میں جھجک محسوس نہ کریں، لیکن ہم تو کریں گے، اس لیے کہ جب ایک لفظ کسی چیز میں مشہور ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہی مانا جاتا ہے۔ بھارت میں طبقاتی انتظام تھا جو اعمال کی بنیاد پر تھا، نہ کہ ذات کی تقسیم پر۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اور پرہیزگار مسلمان بھی برہمن ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی مسلمان یعنی آستک ہیں۔ صرف ختنہ کرا لینے والا مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح سر میں چوٹی رکھنے والا آستک یعنی برہمن، چھتری، ویش یا شودر نہیں ہوتا۔ داڑھی تو قدیم زمانے میں منی لوگ بھی رکھتے تھے۔ بھارت میں اونچ نیچ کا فرق اور تعصب اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک کہ یکسانیت کا سلوک اور برتاؤ نہ ہو، اور تب تک امن و راحت و آرام کا قیام ممکن نہیں۔ اس موضوع پر میں الگ سے ایک دوسری کتاب لکھوں گا، اس تحقیقی کتاب میں اس موضوع کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد